جب بھی غلطی ہو جائے، جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، ہمیں فوراً توبہ کرنی ہے۔ دیکھو فوراً توبہ کا فائدہ یہ ہے، حدیث میں ہے کہ جس زمین پر انسان گناہ کرتا ہے وہ زمین اللہ کی عدالت میں کل قیامت کے دن اس گناہ کی گواہی دے گی۔ تو جس زمین پر گناہ کیا ہے اسی زمین پر کھڑے ہو کر ہم توبہ کریں گے تو وہ زمین ہماری توبہ کی بھی گواہی دے گی۔ تو جب بھی گناہ ہو جائے تو ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے، فوراً توبہ کر لو۔ چھوٹا گناہ ہو جائے، صغیرہ گناہ انسان سے ہوتے ہیں تو توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے، نیکی کرنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، زکوٰۃ دینے سے تمام صغائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ گناہ جتنے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ کرنی پڑتی ہے۔ پھر اس کے لیے توبہ ہے۔ توبہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس گناہ کو گناہ سمجھے اور شرمندہ ہو۔ نمبر 2، اس گناہ کو چھوڑنے کا پختہ عزم کرے۔ نمبر 3، آئندہ کے نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ یہ سچے دل کے ساتھ کرنا، اس کا نام توبہ ہے۔ تو گناہ ہو جائے تو توبہ فوراً کر لو، فوراً توبہ کر لو، فوراً نیکی کا کام کر لو، فوراً کوئی بھلائی کا کام کر لو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کے کام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ ہاں فوراً نیکی کر لو، جب بھی گناہ ہو جائے، جھوٹ بولو فوراً نیکی کر لو۔ گناہ کوئی بھی چھوٹا ہو یا بڑا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ کے سامنے معافی مانگ لو، اور نمازوں کا اہتمام کرو۔ دیکھو انسان جب اپنے نماز اپنے اوپر پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، انسان جب نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، انسان سے آہستہ آہستہ گناہ چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھو گناہ کا چھوڑنا نماز پڑھنے والے کے لیے بہت آسان ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ ایک نمازی آدمی اگر اس سے گناہ ہو جائے تو اس کے دل میں شرمندگی پیدا ہوتی ہے کہ میں نمازی آدمی، داڑھی چہرے پر ہو تو شرمندگی محسوس کرے گا، اس داڑھی کی حیا کرتے ہوئے گناہ نہیں کرے گا۔ ٹوپی سر پر ہو تو اس ٹوپی کا لاج رکھتے ہوئے گناہ نہیں کرے گا۔ پگڑی سر پر ہو تو پگڑی کی لاج رکھتے ہوئے گناہ نہیں کرے گا۔ اگر اسلامی لباس میں ہو، کرتے شلوار میں ہو، سر پر ٹوپی ہو، چہرے پر داڑھی ہو، سنت کے مطابق اپنا حلیہ بنایا ہوا ہو تو وہ جلدی گناہ نہیں کرتا ہے۔ نمازی آدمی مسجد سے باہر نکلنے کے بعد اگر اس سے گناہ ہو جائے اور جب دوسری مرتبہ نماز کے لیے آئے گا، اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ فلاں آدمی رات بھر نماز پڑھتا ہے، صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ اب دیکھو یہ نبی کے سامنے واقعہ پیش آیا، دن رات بھر تہجد پڑھتا ہے، رات بھر نماز پڑھتا ہے، صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ تو نبی نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ان قریب اس کو اس چوری سے روک دے گی۔ تو بھائی ہم اگر نماز پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کے سامنے توبہ کرنا شروع کر دیں، تو ہمارے گناہ کیوں نہیں معاف ہو سکتے؟ ہم گناہوں سے کیوں نہیں بچ سکتے؟ بہت آسان ہے۔ سب سے بڑا گناہ کو نماز کا چھوڑنا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، اور اتنی بڑی اللہ کی عبادت ہے، اللہ نے نماز کے چھوڑنے کا کوئی چانس رکھا ہی نہیں ہے، کوئی آفر نہیں ہے، کیسی بھی بیماری ہو۔ دیکھو اس لیے اللہ نے بیماری میں بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا۔ میدان جنگ میں اگر کوئی جنگ کر رہا ہے، اللہ نے سواری پر سوار ہو کر بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ جس طرف سواری جا رہی ہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی، لیکن معاف نہیں ہے۔ ہاں میدان، اسی لیے کربلا کے میدان میں حضرت حسین نے نماز نہیں چھوڑی، پورے خاندان کو قربان کر دیا، لیکن نماز کے حکم کو نہیں توڑا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کسی بھی حال میں مسلمان پر معاف نہیں ہے، پڑھنی ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھو، ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اشارے سے یوں کہتے رہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن، نماز ہو جائے گی۔